السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ہل چلا رہے تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو صحابی دعا کرتے ہیں، یا اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، اب مجھے ان آنکھوں کی ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا تھا۔ یا اللہ، میری آنکھوں کی بینائی لے لے۔ ایک دوسرے صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں کھڑے ہیں۔ ان کو خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، تو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اسی صدمہ میں فوت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ سے 2 میل دور تھے، ان کو خبر پہنچتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی تشریف لے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا وہ ان کی بیٹی کا گھر تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی پریشان نہ ہو، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بیٹی خدا کا قرآن کہتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات چلی جائے گی، ہر ایک کو موت آتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، کہنے لگی، بیٹی مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار تو کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ جب چادر کو اٹھایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صبر نہ کر سکے، صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے، برسات شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابا جان، آپ تو مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، آپ بھی صبر کریں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لی، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، لوگو سن لو، آج جو میرے سامنے یہ بات بیان کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین حیران ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچتی ہے، ایک جگہ بیٹھے تھے، پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ کے بات کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کے اندر اتنے مدہوش ہو چکے ہیں کہ آنے جانے والوں میں سے کسی کی کوئی خبر نہیں، کسی نے سلام کہا، کسی نے کوئی بات کہی، لیکن جواب بھی نہیں دے رہے تھے۔ وفات پر حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کھڑے ہو گئے، رخ انور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ہٹایا، عجیب الفاظ کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج اتنا روتا کہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ آپ کو غسل دیتا۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد میں تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بے اختیار رو رہے ہیں، صحابہ کرام کی بہت عجیب و غریب کیفیت ہو چکی ہے، مسجد نبوی میں تشریف لا کر سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد خطبہ تو بہت لمبا ہے، لیکن مختصر ضروری الفاظ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سنو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، من کان یعبد اللہ فإنہ حی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر ہوش کرو، کیا کہہ رہے ہو، آج میرے الفاظ سنو۔ فرمایا، جو آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، خدا آج بھی زندہ ہے، خدا ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نہیں کہتا بلکہ خدا کا قرآن کہتا ہے۔ قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور آ کر صدیق اکبر کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، واہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو میرے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دیے۔ اور کھڑے ہو کر کہا، لوگو، واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند گھڑیاں پہلے کہہ رہے تھے کہ جو میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو بیان کرے گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے تھے۔ مشورہ کس چیز کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا سوچا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین کے کس حصے میں قبر اطہر بنائی جائے؟ کیا جنت البقیع میں یا کسی اور مقام پر بنائی جائے یا مسجد نبوی کے کسی کونے میں بنائی جائے؟ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں اور اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، بیٹی عائشہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا تھا؟ کیونکہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابا جان، ہاں مجھے یاد ہے اور اچھی طرح یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ پیغمبر کو جہاں موت آتی ہے اس کی قبر بھی وہیں بنائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں ہاں سنا تو میں نے بھی تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن میں نے کہا تصدیق کر لوں۔ باپ بیٹی دونوں نے اتفاق کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز ہوئی۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودنے کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا تھا کہ قبر کون کھودے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جن کا کام قبر کھودنے کا تھا، ان میں سے ایک کا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور دوسرے کا نام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کس کو پیغام بھیجیں، کس کو بلوائیں، کیونکہ دونوں قبر کھودنے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پیغام دونوں کی طرف بھیج دو، جس کے مقدر میں ہوگا وہ پہلے پہنچ جائے گا۔ دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام پہنچا جاتا ہے،
لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، قبر کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر غسل کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ اب غسل دینے کے لیے کون آئے گا؟ ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دوں، کیونکہ زندگی کا آخری موقع ہے، نبوت کے جسم کو ہاتھ لگانا سعادت ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ آخری وقت میں میرے ہاتھ نبوت کے جسم کو لگیں؟ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تمنا، ہر صحابی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تمنا، یہی خواہش تھی، ہاتھ میرے ہوں اور وجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، مجھے غسل دینے کا شرف حاصل ہو جائے۔ لیکن ہر ایک کی تمنا کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فیصلہ کیا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر ان کے دو بیٹوں کو بلایا اور کہا، اے علی تم بھی آؤ، کیونکہ تمہارا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تو پہلے سے بھی حسین تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پہلے ہی 14ویں کی رات سے زیادہ چمکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو خدا کی قسم جب چہرے سے کپڑا ہٹاتے ایسے معلوم ہوتا جیسے قرآن کے ورق کھلے ہوئے ہوں۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کیسے پڑھایا گیا؟ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہر مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس واسطے سے یہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی کی بخشش فرما، اللہ ہمارے نبی کے گناہ معاف کر۔ نہیں، یہاں ایسا جنازہ نہیں پڑھایا گیا جیسے عام لوگوں کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت تھی، بلکہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کرے اور ان پر درود بھی پڑھے۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ہے۔ اب سارے صحابہ بیک وقت نہیں آ سکتے تھے، تو پہلے ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، تو پھر اہل بیت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، پھر عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا۔ ترتیب کے ساتھ 10 آدمی آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے سامنے سے گزر جانا، دیدار بھی کرنا اور درود شریف بھی پڑھتے جانا۔